الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم سعید پتر عامر جمحی کی چرچا کریں گے۔ یہ اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسدھ صحابی ہیں، وشیش صحابی ہیں۔ خیبر کے یدھ سے پہلے ہی یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے پلائن کیا، سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، خیبر کے یدھ میں بھاگ لیا اور اس کے بعد جتنے یدھ رہے سب میں اپستت تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حمص کا گورنر بنایا۔ یہ بڑے نیک اور بڑے اچھے ویکتی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو گورنر بنانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کشٹ میں مت ڈالیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کسی سے اتم بنا کے تمہیں نہیں بھیج رہا ہوں اور کسی کا اتپیڑن کرنے کے لیے بھی تمہیں نہیں بھیج رہا ہوں، پرنتو میرے بھیجنے کا لکشیہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر ان کے شتروؤں سے جہاد کرو اور ان کے بیچ میں جو ان کا ادھیکار ہے، جو ان کا دھن ہے، اس کو نیائے کے ساتھ بانٹو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے شام کی جو سینائیں تھیں، کسی سینا پر انہیں سیناپتی بنایا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سوچنا دی گئی کہ کبھی کبھی یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کیوں آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اچانک آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے وستار سے اس کے پیچھے کا کارن بتایا اور کہا کہ خبیب رضی اللہ عنہ جو عدی کے پتر تھے اور اسلام سویکار کر لیا تھا، انہیں مکہ کے لوگوں نے گرفتار کر کے انہیں پھانسی پر چڑھائی۔ تو اس سمے میں بھی تھا جب انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا، اور انہوں نے قریش کے لوگوں کو جنہوں نے پھانسی پر چڑھائی تھی سب کو شراپ دی، سب کے خلاف بد دعا کی۔ جب جب میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس سمے کو یاد کرتا ہوں، اس گھٹنا کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے اور اس دکھ کو نہ سہ پانے کے کارن میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو دوبارہ انہیں ان کے کاری پر واپس بھیج دیا اور سیناپتی انہیں رہنے دیا۔ یہ سن 20 ہجری میں دنیا چھوڑے، ان کی وفات ہوئی، ان کی مرتیو ہوئی سن 20 ہجری میں، جس سمے کی یہ عمر رضی اللہ عنہ کے اور سے شام کی کسی استھان پر گورنر تھے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔